کہ پوری دنیا میں کسی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے ہیں، کوئی شخص اسے کہہ دیتا ہے کہ تو نے قرآن پڑھا، یہ تحقیق تیری نہیں، یہ تو 14 صدیاں پہلے ایک امی نے مدینہ کے اندر مکہ کی بستی میں بتا دیا تھا۔ قرآن مجید کا انگلش ورژن دیا گیا، جب سامنے رکھا اور سورۃ القیامہ کی اس آیت پہ پہنچا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ تو انسان کہتا ہے ہم تجھے کیسے لٹائیں گے، ہم تو وہ ہیں کہ جب نے تجھے ابتدا سے بنایا تو ہم نے تیری انگلیوں کے پوروں کو بنا ڈالا اور اس کی لائنوں کو اور نقوش کو ہم نے کسی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تو کسی اور سے مل جائے گا۔ یہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ میں آج بھی اثر ہے۔ اسی طرح ہم کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، الہامی کتاب، کہ جو پیغمبر کی زندگی میں جس کو سیو کر لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا۔ دنیا کی باقی کتابوں کو آپ دیکھیں، وہ اگرچہ انبیاء کی زندگیوں میں احاطہ تحریر میں لائی جا چکی تھی، تو وہ صرف دیکھ لیں ہمیں بعد میں اس کے ساتھ کیا حشر ہوا، لیکن کتاب اللہ اس کو محفوظ کیسے کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حفاظ پیدا ہو گئے اور کاتبین وحی نے ان کو لکھ لیا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ سال میں دور کر رہے ہیں، اور جب آخری زندگی کا سال تھا تو آپ کا یہ دور اس کے ساتھ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اس اعتبار سے بھی معجزہ۔ ایک اور معجزہ زبان کے اعتبار سے، تورات کو دیکھیں عبرانی میں نازل ہوئی لیکن اصل زبان میں اس کا وجود مفقود ہے۔ انجیل کو دیکھیں سریانی اور آرامی زبان میں اتری، مگر آج اصل زبان کا وجود ہی نہیں ہے۔ جب تک تقابل کے لیے اصل نہ ہو، آپ یہ فیصلہ کر ہی نہیں پاتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس کی زبان کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ اگر کوئی کسی ترجمے کو، ٹرانسلیشن کو دیکھنا چاہے، چیک کرنا چاہے کہ اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں، تغیر تو نہیں، اس کے پاس اصل موجود ہے، عربی زبان موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ دنیا کی وہ زبان ہے کہ جو آج بھی زندہ ہے۔ کئی ممالک کی سرکاری زبان اور بے شمار ممالک کی عوامی زبان، کئی ملکوں کی قومی زبان اور غیر عرب ممالک کے اندر بھی بولی بھی جاتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے، اور اس کے شعبے بھی موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ آئے ناظرین دیکھیں، ایک طرف قرآن مجید عام فہم اور انتہائی آسان، دوسری طرف فصاحت و بلاغت میں ادب و کمال کا شاہکار ہے اور لازوال کتاب ہے کہ جس نے بڑے بڑے نامور شعراء کو، نامی گرامی ادبا کو دنگ کر کے رکھ دیا کہ جن کا دائرہ زیادہ سے زیادہ 4 میدانوں میں تھا۔ قصائد کہہ لیتے تھے، خطبات بیان کر لیتے تھے، رسائل لکھ لیتے تھے اور محاورات اور ڈائیلاگز لے آتے تھے۔ مگر قرآن مجید کو دیکھیے، یہاں موضوع کلمات ملیں گے، خوبصورت تراکیب ملیں گی اور آپ کو چست بندشیں، عمدہ ظرافت ملے گی۔ حسن لطافت کے ساتھ ساتھ جو سادگی اور بے تکلفی ہے وہ متقدمین و متاخرین کے ہاں کہاں ملتی ہے۔ مکہ کے منہ زور دشمنوں کو بھی اس کو، کتاب کو، کبھی کاہن کا کلام کہنا پڑا، کبھی ساحر کا، کبھی جادوگر کا، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی پرانی کہانیاں، ایک فیصلہ نہ کر پائے۔ نئے نئے علم دے گئی، علم البیان دیا، علم المعانی دیے، علم البدیع کی نئی طرحیں ڈالی، تو دنیا دنگ ہے کہ یہ رب کا کلام نہ کہیں تو کیا ہے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا ایک اور معجزہ ہم دیکھتے ہیں، وہ اس کی وسعت اور الاسٹکی ہے کہ قرآن مجید دنیا میں سب کے لیے ہے، اور دنیا میں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، قبیلوں کے حالات بدلتے ہیں، قوموں کے اور ملکوں کے حالات بدلتے ہیں، اور کرۂ ارضی میں جیسے جیسے آپ سفر کرتے جائیں آپ کو تغیر و تبدل نظر آئے گا، لوگوں کے حالات و واقعات چینج ہوتے نظر آئیں گے۔ تو کتاب اللہ کو اللہ نے انسانوں کے لیے اتارا، ہر طرح کے حالات میں فٹ، ہر طرح کے واقعات میں رہنمائی، مسائل اور پرابلمز کو فیس کرنے والی، ہر طرح کے حوادث اور نوازل میں کام آنے والی اور ان کا قدم قدم پہ احاطہ اور رہنمائی کرنے والی، ہر زخم کی مرہم بننے والی اور ہر مرض کی دوا بننے والی، کافی و شافی علاج بننے والی ہے۔ اسی طرح آپ اس کے الفاظ کو دیکھ لیں، کتابت کو دیکھ لیں، آپ کو اس میں بھی الاسٹکی نظر آئے گی۔ انداز کتابت کو دیکھیے، رسم مصحف عثمانی کو دیکھیے، دنیا عاجز آ گئی ہے، کریں تو کیا کریں۔ یہ کاف، تا اور با، اس کو آپ کتاب اللہ میں کبھی چیک کر کے دیکھیں، اکٹھا لکھا گیا کاف تا با۔ اب آپ اس کو کاتابہ پڑھ لیں، آپ اس کو کتبن پڑھ لیں، آپ تا پہ کھڑی زبر لگا کے اس کو کتاب پڑھ لیں، تو یہ کتاب اللہ کا اعجاز ہے۔ اور اسی طرح یہ اس کی الاسٹکی اور وسعتوں کی بات ہے کہ ہم بچے کو یوٹیوب کے اندر
बात देख के सुन के हैरान तो होते हैं, लेकिन हम कभी किताबुल्लाह की आयत के अंदर इन मराहिल को देखें कि जिसने दुनिया को दंग रख दिया, जब कोई लैब नहीं, कुछ इस तरह का मामला नहीं। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह हम किताबुल्लाह को तरतीब के एतबार से देखते हैं। शायद ये एतराज़ हो कि किताबुल्लाह की तरतीब कोई नहीं, इधर से उधर से शुरू हो जाती है। दुनिया की आप किसी किताब को देखें, उसका एक तरीक़ाकार है, स्टार्ट होता है, दिबाचा होता है, अर्ज़ नाशिर होती है, इब्तिदाइया होता है, और उसके बाद आगे अबवाब और फसूल होते हैं, इख्तितामिया होता है। लेकिन अल्लाह की किताब जो है, इसका मुआमला ही कुछ और है। दुनिया की आम किताब को आप पढ़ें इब्तिदा से लेकर आखिर तलक, फिर जाकर के कहीं को बात समझ आती है। आप दरमियान से कहीं शुरू करें, लेकिन सियाको सबाक शायद आपको समझ ना आ सके। लेकिन किताबुल्लाह का ये एजाज है और इसका ये उसलूब है, और ऐसी दिलरुबा किताब है कि जिस तरह आसमान दुनिया का हुस्न जो है हर गाम पे बिखरे हुए सितारों में है, अगर एक तरतीब में होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको भी एक खास ज्योमेट्रिकली शक्ल में लगा देते। इसी तरह किताबुल्लाह का हुस्न जो है एक अदम तरतीब में तरतीब और तरतीब में अदम तरतीब के अंदर है, जिसको अगर कोई साहिब दिल देखना चाहे तो उसको ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझ आ सकती है। इसी तरह हम कामिलियत के एतबार से किताबुल्लाह का मौजज़ा देखते हैं कि इस्लाम आखिरी दीन है, इल्हामी दीन है। मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर और रसूल है। कुरान मजीद आखिरी इल्हामी किताब है। अब दुनिया में कोई नया दीन आने वाला नहीं, नया पैगंबर नहीं आने वाला, न नई किताब आने वाली, न नई शरीयत उतरने वाली। अकल का तकाजा था कि कुरान अब जो है हर एतबार से कामिल तरीन हो, इसलिए बाद में अल्लाह ने कोई किताब उतारी नहीं। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमते, जितनी कामिलियतें हो सकती थी वो सारे पहलू अल्लाह ने किताबुल्लाह में रख दिए। आए तो सही, कोई देखे तो सही। इसी तरह हम अबदियत को देखते हैं और दायमियत को देखते हैं। साबिका कुतुब जो है महदूद ज़माने के लिए आई, उसके बाद मनसूख हो गई, मखसूस इलाके के लिए आई, दूसरे इलाके में ना जा सकी। जब उनका दौर ख़त्म हो गया तो उनका मामला भी ठप हो गया। लेकिन जब किताबुल्लाह बनी नौ इंसान के लिए थी, और ये जब तलक कायम व दायम है, अल्लाह की किताब का वजूद कायम है, ये इसकी अबदियत और दायमियत जो है ये मंबा रुश्द व हिदायत बन करके कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, जब उनको ये गिफ्ट और तोहफा मिला, मौजज़ा मिला, तो दुनिया दंग खड़ी है। हम जामियत के एतबार से देखते हैं कि हर दुनिया की हर किताब किताबुल्लाह का मुकाबला नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इतनी मुख्तसर मगर इतनी जामे कि एक जिल्द में आ जाए, पॉकेट साइज होकर के जेब में आ जाए, और दुनिया व माफिया का कोई ऐसा इल्म, कोई